اگر محسوس نہ کرو تو تسی اگے آ جاؤ، اگر تھکے نہیں ہو تو اگے آ جاؤ، تھکے تو نہیں ہو؟ خیر ہے، انشاءاللہ ذکر دی محفل ہے، تھوڑا انشاءاللہ جڑا نا مزاج تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر جڑے مجبوری ہے انہاں دی مجبوری ہو بیٹھے رہو، بزرگاں نو معافی، جڑے تسی نوجوان ہو خیر ہے، کل ایک پن پٹھیاں دی گھٹ وڈ لینا، اگے ہو جاؤ، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک، اللهم صل على سيدنا، بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا ومحبوبنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين۔ آنکھیں سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ اچھا کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ آنکھیں سوہنے نوائے نی
گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کراں او میں تیریاں شاناں دا آقا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہوئے آقا تیرے نام ہر بندہ پڑھے ہر بندہ آقا تیرے نام تو وار دیاں آقا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے او کتھوں چنگے لیکھ ساڈے سونا میرے ویکھن وچ او ویکھے او یار دا تیرے او دل اندر وسدا او تینوں ایویں پین بھلیکھے غلام فریدا اوہ یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدا اوہ یار دے مریے او بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے میں مر کے بھی نہیں مردا یہ تیری نظر ہوئے دم دمادم دستگیر بعد حمد و صلات واجب الاحتشام معزز سامعین کرام خصوصاً علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اعظم شاہ صاحب ہاشمی زید مجدہ اور بزرگ استاذ الحفاظ جناب محتشم حضرت مولانا حافظ محمد زبیر صاحب اطال اللہ عمرہ اور بالخصوص جناب محتشم والد گرامی حافظ محمد اکبر صاحب اطال اللہ عمرہ و دیگر اہل چک عوامی اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خوشبختی ہے کہ قبلہ شاہ جی نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور میری یاد میں اس جامع مسجد غوثیہ کے اندر، کیونکہ میرا مسکن بھی یہی ہے، میرا گھر بھی یہی ہے، میرا جم پل بھی اسی چک کا ہے، اور میری یاد میں غالباً عرس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پہلی محفل پاک ہو رہی ہے. شاید چونکہ میں کافی عرصہ دراز سے درس نظامی کے سلسلے میں، حفظ کے سلسلے میں، اب خطابت کے سلسلے میں چک سے باہر ہوں، تو قبلہ یہ ساری کی ساری کوشش اور کاوش، اس کا ثمرہ قبلہ شاہ جی کے سر ہے کہ قبلہ شاہ جی نے اتنی محنت کی. اور میں جب آیا تو میں نے تو پوچھا بھائی یہ میلاد تو ہو گیا لیکن یہ اعلانات کس کے ہیں؟ تو مجھے یہ بتایا گیا قبلہ حضرت علامہ پیر محمد اعظم شاہ صاحب ہاشمی، انہوں نے 11ویں شریف کا بھی اہتمام کیا. میرا دل باغ باغ ہو گیا، یقین جانیے میرا دل باغ باغ ہو، خوشی سے اچھل گیا. میں نے کہا کہ اب یا الہی کل کے رضا کو، کل کے ان کا نام اعظم ہے نا، میں ان کے لیے دعا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا الہی کل کے اعظم کو بنا، کل کے رضا دشمنانے دین یہ نہ سمجھیں اس جگ سے رضا جاتا رہا.
کہہ دو سبحان اللہ. دشمنان دین یہ نہ سمجھیں اس جگ سے رضا جاتا رہا. رضا کا روحانی بیٹا الحمدللہ موجود ہے. قبلہ شاہ جی کو میں 2 ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کوشش کاوش سے, اور قبلہ استاذی گرامی تو ہمارے رابر ہیں بچپن کے, تو انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. قبلہ والد گرامی جن کی دعاؤں کا ثمرہ آج میں آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں. قبلہ میرے چاچو جی تشریف فرما ہیں. ان کی کوششوں سے, ان کی سایہ شفقت سے آج میں الحمدللہ آپ ہی کا بیٹا ہوں. ان باہر سے مہمان نہیں ہے, آپ ہی کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کا دوست اب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا رہا ہے. بولا کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرات گرامی میں نے آیت کریمہ پڑھی, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. رب نے پکارا اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تساں سبحان اللہ آکھنی ہے, مینوں سمجھ لگ جانی ہے کہ بھئی تسی حالی جاگ رہے ہو. اونچا کہہ دو سبحان اللہ. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اس اللہ کے ڈرنے پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کے حدیث کے راوی ہیں ربیعی بن حراش رحمت اللہ تعالی علیہ. ربیعی بن حراش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں اللہ کا خوف, صرف ایک مثال بات کر کے آگے چل. ربیعی بن حراش کے دل میں اتنا اللہ کا خوف تھا, اتنا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر انہوں نے موجزن کیا ہوا تھا. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف پیدا فرمائے. سب کہہ دو آمین. حضرات گرامی, ربیع بن حراش کے دل کے اندر اتنا خوف تھا کہ ساری عمر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ساری عمر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, اور انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا, اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا, کہا کہ اس وقت تک مروں گا نہیں جب تک مرنے کے بعد اپنا مقام نہ دیکھوں گا. یعنی زندگی کے اندر میرا مقام جنت ہے یا دوزخ. انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا, انہوں نے کہا اس وقت تک حضرت مروں گا نہیں کہ جب تک میں اپنا مقام نہ دیکھ لوں. اور ساری زندگی مسکرائے نہیں, ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, ساری زندگی خوف خدا میں گزار دی. جب دنیا سے وصال ہوا تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنا جنت کا مقام دیکھ لیا تھا. اللہ نے کہا اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. اب اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف پیدا کرو. آگے فرمایا وکونوا مع الصادقین. اس پر بھی ہزاریں مثالیں اور بھی ہیں, لیکن میں صرف ایک بات کر کے آگے بات چلتا ہوں. وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جائے. اب حدیث پاک سنیے, بخاری کی حدیث پاک ہے, راوی ہیں جناب ابو ہریرہ. ابو ہریرہ وہ راوی ہے جو صحابہ کرام میں سے, تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا صحابی ہے. اچھا کہہ دو سبحان اللہ. اکیلا ابو ہریرہ 5374 حدیث نبی کی روایت کرنے والا ابو ہریرہ ہے. یہ کیسے انہوں نے, ان کو یہ مقام کیسے ملا, ان کو یہ حافظہ, یہ قوت, یہ ان کو یہ قوت جو ان کی نسیان کی جو بیماری تھی وہ ختم کیسے ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. صرف بات کو ٹچ کر کے میں بات آگے چلاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ, میں بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, یاد نہیں رہتی. استاد گرامی بھی تشریف فرما ہے, کہ حضرت صاحب بھی تشریف فرما, بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ, آج لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں نبی کے بغیر اللہ کچھ نہیں عطا کرتا. عقیدے والے ہو ذرا اونچا کہہ دو سبحان اللہ. ہاں جی, چپ نہیں رہنا انشاءاللہ, چپ تو میں رہنے نہیں دیاں گا. اونچا کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حافظہ عطا کیجئے. یہ نہیں کہا جاؤ حکیم کے پاس چلے جاؤ, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, کشتے کھا لو, حافظہ تیز ہو جائے گا. نہ میرے آقا نے فرمایا یہ سرکار کا در ہے, در شہاں تو نہیں ہے. اونچا کہہ دو سبحان اللہ. ہے میرے آقا کا وہ در ہے, یہ بادشاہوں کا در نہیں. پیر نصیر صاحب لکھتے ہیں یہ سرکار کا در ہے, در شہاں تو نہیں. ارے جو مانگ لیا مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. چادر بچھ گئی. میرے آقا نے ایسے چلو بھرا, چادر میں ڈال دیا, پھر چلو بھرا, چادر میں ڈال دیا, پھر چلو بھرا, چادر میں ڈال دیا, اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اب اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لو. یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ لپیٹ لو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر لپیٹ لی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مرتے دم تک میں نے جو بات سنی یاد رکھی, پھر کبھی بھولی تک نہیں ہے. وہ ابو ہریرہ 5374 حدیث کراوی.
وہ حدیث یہ بھی اب میں بیان کرنے لگا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت بیان کرنے لگا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے، اب سنو، لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کی جاتے ہو، اب اللہ کی بات سنو۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، فرمان رب کا ہے، راوی اس کے مصطفیٰ ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث فرمان مصطفیٰ کریم کا، راوی صحابی، یہاں راوی مصطفیٰ کریم، فرمان رب کا ہے۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچا بولیے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، جس نے میرے ولی کا دل میں بغض رکھا، من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میں خود، کون؟ رب کی ذات فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا پھر اللہ اس کو سنبھال لے گا، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ فرماتا ہے میرے بعض بندے وہ ہیں جو نفلی عبادات کر کے، فرائض سے علاوہ عبادات کر کے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، میرے قریب اتنے ہو جاتے ہیں، پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں۔ اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی سمع و بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پھر اللہ کے وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ، اے جبرائیل، پھر ایسے کرو، منادی کر دو، دنیا میں بھی، آسمان ملائکہ پر بھی۔ کیا مولا منادی کی جائے؟ اللہ فرماتا ہے منادی کر دو کہ دنیا والوں میں دلوں کے اندر اس میرے بندے کی محبت ڈال دو۔ کیوں؟ اب وہ میرا ولی بن چکا ہے، اب وہ میرا پیارا بن چکا ہے۔ پھر میرے دوستو اللہ فرماتا ہے ملائکہ میں بھی اعلان کر دو۔ مولا کس چیز کا؟ فرمایا کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، سب فرشتوں کو حکم دے دو کہ تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ اب حضرات محترم اگلی حدیث پاک، یہ تھی بخاری کی حدیث۔ اب سنن نسائی کی حدیث پاک سنیے۔ میں اس پر انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں کروں گا، پہلے میں اس آیت کے تحت حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث پاک، اس کے راوی ہیں جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ہے کوئی نہیں، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جو دریا کو حکم دیں دریائے نیل چل پڑے، وہ عمر جب زمین پر پاؤں مارے تو زلزلہ آنا بند ہو جائے، وہ عمر جس کے کہنے پانی مانتی ہے، وہ عمر جس کے کہنے ہوا مانتی ہے، وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے، حدیث پاک جناب عمر کیا فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے ان کے چہرے نور کی طرح چمکدار ہوں گے۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے نور کی طرح چمکدار ہوں گے، ان کے چہرے پہلے چمک رہے ہوں گے۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، کس وجہ سے؟ میرے آقا نے فرمایا ان پر انبیاء بھی، شہداء بھی رشک کریں گے۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے رشک کریں گے؟ فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، میرے نیک بندے سے وہ محبت کرتے ہوں گے۔ میرے دوستو آج ہم ویسے نہیں بیٹھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اپنا کوئی ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا، نا قیامت والا دن یہ ہمیں فائدہ ملے گا۔ اللہ نے کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، وہ سچوں کے سچے ہیں، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ ہیں، ولیوں کے سردار جناب عبد القادر جیلانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس واسطے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ انس رکھتے تھے، ان کے ساتھ دنیاوی رشتہ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی لین دین تھی، نہ کوئی خونی رشتہ تھا،
اب آپ مجھے بتاؤ یہاں 100-200 لوگ تشریف فرما ہو, ہمارا غوث پاک کے ساتھ خونی رشتہ کوئی ہے؟ بولو سارے, خونی رشتہ کوئی ہے یا کوئی کسی کو لین دین ہے؟ نہیں, صرف اور رشتہ ہے تو صرف محبت مصطفیٰ کا رشتہ ہے. رشتہ ہے تو للہیت کا رشتہ ہے. اور ہمارا, اور یہ بھی ذہن میں ایک بات بٹھا لو, کسی کے ساتھ دوستی رکھنی ہو, الحب فی اللہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے. ذاتی بغض چھوڑو, محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھو. اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. اب آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شارٹ کٹ عرض کرتا ہوں. 475 ہجری کے اندر آپ کی جو ہے ولادت ہے, مختصر آپ کی ولادت ہے. آپ نے بچپن گزارا, آپ کی ماں نے حکم دیا بیٹا, عرض کرتے ہیں ماں جی میں اب دین پڑھنے جا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں بیٹا اب بچہ چلنے پھرنے لگ گیا, ہم کہتے ہیں کہ ABC پڑھانی ہے. ہاں جی, بچے نے سکول چھاڑا ہو, سکول پڑھے تو بھاوے کوئی نہ پڑھے, اپنا قرآن پڑھے تو بھاوے کوئی نہ پڑھے, پھر وہی پتر اٹھ کے بیوت گلے جو پڑھتا ہے, پھر آنا مولوی صاحب میری اولاد نافرمان ہوگی. نا یاد رکھ دوستوں بزرگوں کو یاد رکھو, جب تک یہ بچپن کی عمر 10 سے 20 سال تک کمپیوٹر کی عمر ہے, جو بولو گے بچہ سیو کر لے گا, پھر وہی 20 سال کے بعد تمہیں بول بول کر سنائے گا. الٹا بولو گے سیو کر لے گا, پھر 20 سال کے بعد بول بول کر سنائے گا. یاد رکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہے. عرض کرتے امی جان میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی, ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ چلے جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو. اچھا کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں آنے والوں ذرا غور کرو. آپ کا بچپن کا عالم, آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کو زیادہ راہ دے دیا, اندر سیکھ کر 80 دینار پیش کر دیے, کہا بیٹا جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو, اپنا خرچہ ساتھ لے جاؤ. راستے میں ایسا مقام آیا, احمد بدوی نام کا ڈاکوؤں کا سردار 60 ڈاکو لے کر آگے آ گیا, قافلے والوں کو لوٹنے لگا. کہنے لگے اے بتا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بچپن کا عالم. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 80 دینار موجود ہیں. کہا کہ سب اپنی اپنی دولت چھپا رہے ہیں, تم اپنے ظاہر کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس واسطے ظاہر کر رہا ہوں کہ میری ماں نے میری کرتی میں یہ بتایا ہے بیٹا جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. اچھا کہہ دے سبحان اللہ. میری ماں نے مجھے گھر سے یہ وصیت کی بیٹا جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. میں نے جھوٹ نہیں بولا. اپنی ماں کی وصیت کے مطابق اے ماں بہنوں جو سن رہی ہو, اپنے بچوں کو یہ وصیتیں کرو بیٹا جب گھر سے نکلنا ہے سلام کر کے نکلنا ہے, جب گھر میں آنا ہے سلام کر کے آنا ہے, جب گھر سے نکلنا ہے تل کرسی پڑھ کے آنا, جب گھر سے نکلنا ہے جب باہر بولنا سچ بولنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں ذرا غور کرو, آج اس محفل سے یہ میسج لے کر جاؤ کہ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ماں کے سکول سے درس ملا, سچ بول لیا. احمد بدوی اس کے چیلے کہتے ہیں کہ اس بچے نے سچ بول دیا. کہا کدھر ہیں دینار؟ کہا میری جیکٹ میں نیچے سلے ہوئے ہیں. کہا اتنے نیچے چھپے ہوئے کیوں بتا دیے؟ کہا ماں کی وصیت تھی اس واسطے میں نے سچ بول دیا. میرے دوستوں بزرگوں, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے اپنے آپ کا پکا عمل یہی بنا لو کہ ہمیشہ سچ بولیں گے. میرے دوستوں, آپ نے وہ 80 دینار نکالے, کہا یہ لو. ان کا سردار کہنے لگا کہ یہ ماں کی بات سن کر اتنا با ادب ہے, سچ بول رہا ہے. یہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا. ہمیں جس نے پیدا کیا ہم اس کے کتنے نافرمان بنے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہیں. میرے دوستو, آپ کے اس عمل سے وہ ڈاکوؤں کا سارا قافلہ آپ کے ہاتھ پر توبہ تائب ہو گیا, آپ کا غلام بن گیا ہے.
پھر ہم کیوں نہ کہیں غوث الاعظم ہے پیر سونا بدرے منیر غم خار دسندے لکھاں روندے ہسائے بنڈے بیڑے تارائے لجپال دسندے لکھاں روندے ہسائے بنڈے بیڑے تارائے لجپال دسندے مرشد میرا پیر جلانی تے بابا جیندا علی شان واوا رب نے دتیاں تے نانا پاک نبی مچھی ہر جاتے ہل دسے پانچ تن دا پھل غم خار دسدے بچی ہر جاتے ہل دسے پانچ تن دا پھل خوبکار دسدے مختصر آخر میں آپ نے 25 سال بغداد کے ریگستانوں میں گزارے 25 سال سبزیوں کے چھلکے کھائے 25 سال بغداد کے ریگستانوں میں آپ نے سبزیوں کے چھلکے کھا کر دین کی تعلیم حاصل کی ہاں جی ایسے نہیں تھے وہ ایسے عام پیر نہیں تھے آج کل والے پیر داڑھی منڈے گڈیاں مل گئی آج کل والا پیر ہی ہوئے جڑے چنگی پجار ہو تے داڑھی منڈی ہوئے ہاں جی چنگا بیک اپ کیتا ہوا اسی آخنے آج کل دا پیر ہی صاحب ہی یہ ہے حضرت اسی طرح ہے نا جی آج کل ہے ہی اسی طرح او پیر صاحب ساری قوم یہ ہو جائے تے پیر بھی یہ ہو جائے اے جدوں دے پیر بنے دنیا دا بیڑا غرق ہو گیا ہاں جی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر بننا ہے تو ان کی شریعت پر چلنا پڑے گا ان کی سیرت پر چلنا پڑے گا مصطفیٰ کریم کی سنت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ان کی سنت کو اپنانا پڑے گا پھر کوئی مہر علی شاہ بنے گا کوئی علی حجویری بنے گا کوئی بابا فرید بنے گا اگلی بات سنیے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے 25 سال ریگستانوں میں چھلکے کھائے سبزیوں کے کئی دن روٹی نہ کھائی کبھی ملتے ہم کوڑا کرکٹ پر جاتے سبزی غلہ منڈی سبزی منڈی چلے جاتے وہاں پر کوئی سبزی ملتی کوئی کھا لیتے گزارا کرتے دین کی تبلیغ کی خاطر اتنی قربانیاں دیں اسانو حضرت شہر کوئی ریلی ہوئے نا گل سنا ریلی ہوئے بند اعلان کرے جائے نمو سے رسالت دی ریلی مولوی صاحب میری یہ صحیح کیوں نمو سے رسالت دی ریلی ہے نا کیونکہ کوٹ کھان دا مولوی کھان ہاں جی ڈنڈے کھان دا مولوی کھان آسو گینس کھان دا مولوی کھان تے اس تو بعد دین تے پہرا دیون تے مولوی دیون ہاں جی ساڈی قوم آخدی اے مولوی بڑے تماشا لایا ہے ہاں جی پٹھے تو پہ صحیح کہہ رہے ہو تسی اس واسطے نہیں میرے دوستو کلمہ نبی پاک کا مولویوں نے نہیں پڑھا یاد رکھ لیجئے کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے اسے ہے کہ نہیں ہے کنتم خیر امت کس کو کہا گیا صرف مولویوں کو نہیں کہا گیا سب امت کو کہا گیا اگلی بات سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی اسا صبح گزار دیتی بستر دے یاد رکھو نبی پاک دا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی ہر بندے نے بستر پر جا کر یہ سوچنا ہے کہ میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والوں آج اپنے ساتھ وعدہ کرو ہمارے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ وعدے تو ہمارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کرنا کہ ہم آ رہے ہیں جی مولوی صاحب آ رہے ہیں ریلی میں ہم آ رہے ہیں جی آپ چلے ہم آ رہے ہیں ملاد شریف میں جلسہ ہے جی ہم آ رہے ہیں اور الحمدللہ حضرت صاحب اوتھے دوسرا جلوس ہوندا ہے نا انہاں دا پترے رہندا انہاں دے 200 پولیس یا ساڈا الحمدللہ اس دفعہ جلوس جنے ویڈیو ویکھیے یا ساڈے کول جنے جلوس دی قیادت کیتی الحمدللہ لکھاں دا مجمع ایک بھی پولیس والا کوئی نہیں کیوں اسانو تو کسی ضرورت نہیں اسی تا کدے غلام اسی تا آخنے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں مل کر پڑھو غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے آؤ میرے دوستو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کون ایک عورت تشریف لائی اس نے اپنا بیٹا پیش کیا کہا کہ حضور اس میرے بچے کو پڑھانا لکھانا ہے آپ نے اپنی بارگاہ میں اس کو رکھنا ہے
آپ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. کئی عرصے کے بعد آئی دیکھا حضور غوث پاک مرغی کھا رہے ہیں, مرغی کی بوٹیاں نوش فرما رہے ہیں. اپنے بیٹے کو دیکھا وہ کمزور دبلا پتلا, کہا کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی یا شیخ عبد القادر جیلانی, میرا بیٹا کمزور ہو گیا, آپ خود کھانا کھا رہے ہو, مرغی کھا رہے ہو, بوٹیاں کھا رہے ہو, میرے دوستوں قربان جائیں غوث پاک کے غلاموں, آپ نے ہڈیاں اٹھائی, ان پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ ہڈی مرغی بن کر چلنے لگ پڑی. آپ نے فرمایا اے مائی, جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا وہ بھی اسی طرح کھانے کھائے گا. اگلی گل تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر, سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک بات لکھی کہ دو مرد, ایک عیسائی اور ایک مسلمان, آپس میں جھگڑ رہے ہیں. عیسائی قبرستان کے پاس موجود ہیں. عیسائی کہتا ہے کہ مسلمان کو کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں, کس وجہ سے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے اور آپ کے قرآن میں موجود ہے. یہ تو بات سچ ہے. مسلمان کہنے لگا, بس اس نے یہی رٹ لگائی تھی, نہیں ہمارے نبی افضل ہے, ہمارے نبی افضل ہے, ہمارے نبی افضل. دلیل کوئی نہیں, اس کے پاس دلیل بھی تھی عیسائی کے پاس. عیسائی کہنے لگا کہ نہیں آپ کے قرآن میں ہے, میں دکھاتا ہوں آپ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, وہ پرندے بناتے تھے, اس میں پھونک بھرتے تھے, کہ سارا کچھ اس میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ کے قرآن میں ہے. ادھر سے غوث پاک آ گئے, کہہ دو سبحان اللہ. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے, فرمایا بات کیا ہے. عیسائی کہنے لگا میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ کے مسلمان کو کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل. یہ کہتا نہیں نہیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں بزرگوں, آپ نے فرمایا اے عیسائی میں نبی نہیں, نبی کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد ہوں, میں نبی کا غلام ہوں, نبی کا بیٹا ہوں, میں نبی نہیں ہوں, میں نبی نہیں. اگر یہ کام میں کر دوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی نہیں ہوں, لیکن یاد رکھ اگر میں یہ کام کر لوں مان جائے گا کہ محمد الرسول اللہ افضل ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اس نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا کوئی بوسیدہ قبر تلاش کر, پرانی سی قبر تلاش کر. پرانی سی قبر تلاش کی گئی. پرانی سی قبر تلاش کرنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قبر والے کو ویسے باہر اٹھا دوں یا دنیا میں جو عمل کرتا تھا وہ عمل بھی ساتھ کرتا باہر آئے. اس نے کہا یہ تو پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اولیاء کے غلاموں, اولیاء کو ماننے والوں ذرا غور کرو. اولیاء کے سردار کا کرامت دیکھیے, آپ کا عمل مبارک دیکھیے. آپ نے فرمایا اے انسان, دنیا میں جس طرح یہ عمل کرتا تھا, دنیا میں جو یہ کام کرتا تھا, میں حکم کرتا ہوں وہ کام کرتا ہوں, آج قبر سے باہر آ جائے گا. میرے دوستوں, آپ نے اس قبر والے کو اشارہ فرمایا. قبر والا دنیا میں سرنگیاں بانسریاں بجایا کرتا تھا. قبر سے اسی طرح بانسریاں بجاتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. عیسائی کہنے لگا مان گیا. کیوں؟ کہا کیا مان گیا؟ کہا یہ سب سے اولا ہمارا نبی اعلی حضرت بریلوی تیری قبر تے لکھاں سلام ہون, چاہے حدیث ہوئے چاہے قرآن ہوئے, اعلی حضرت دی نعت سامنے موجود ہے. اچھا کہہ دے سبحان اللہ. ہاں جی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. آپ نے فرمایا میں نے یہ کام کر دیا, تیری فرمائش پوری. اب مجھے اجازت, مسلمان اپنے گھر, عیسائی اپنے گھر. کھانا نا نا نا,
عیسائی کہنے لگا حضور نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبیوں کے غلام کا یہ مقام ہے، پھر آمنہ کے لال کا کیا مقام ہوگا؟ مجھے بھی آمنہ کے لال کا غلام بنائیے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اگلی گل ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندی، اس تو بعد ایک ناموس رسالت دی گل تے پھر گفتگو ختم۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100، ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندی، دیوبندیاں دا پیر، اچھا کہہ دیو میرے پیر، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100، ملفوظات حکیم الامت، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بات کی ہے ایک بندہ مر گیا، قبر کے اندر جب اس کے پاس سوال ہونے کے لیے منکر نکیر آئے، سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آ گئے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہائے ہائے اچھا کہہ دو سبحان اللہ ہے۔ وہ بندہ جواب کیا دیتا ہے؟ فرشتہ سوال کرتا ہے من ربوں کا، وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتہ کہتا ہے ماں دینوں کا، وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ لکھنے والا اشرف علی تھانوی دیوبندی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100۔ بات نہ ہو تو میں ذمہ وار، ادھر کے رہنے والا، سب کچھ دکھانے کے لیے تیار، قبلہ حضرت صاحب موجود، ان کی موجودگی میں گفتگو کر کے جا رہا ہوں، اتھینٹک گفتگو، کسی کو اعتراض ہو جواب دینے کے لیے تیار، اچھا کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرشتوں نے کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتوں نے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا؟ دنیا میں یہ کہتا رہا وہ ہمارے جیسے بدبختہ ہمارے جیسے تھے۔ اے پتہ نہیں حضرت انہوں نے، میں تے سوچ تھک گیا کہ انہوں نے اے علم سی تے اے نہیں سی، اے پتہ نہیں انہوں کو کتھوں آ گیا، اے پتہ نہیں نہ کتھوں بدبختہ سکھ لیا، وہ تھی تے وہ نہیں تھی۔ خدا دے بندے، خدا دا خوف کرو۔ جس نبی واسطے اللہ کائنات بنا رہا اس نے اتنا علم دے کے بھیج رہا نا اتنے میں گل کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن وچ موجود ہے، قبلہ حضرت صاحب موجود ہے، قبلہ استاد گرامی حضرت صاحب موجود کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو 3 میل تو دور پتہ چل گیا، 7 میل ہے جی، دیکھو جی دوسری روایت 7 میل تو پتہ چل گیا۔ روح البیان تفسیر اسماعیل حقی صاحب دی دیکھ لو، حوالہ بھی آ گیا۔ کل ساڈے کول الحمدللہ اس طرح نہیں اوٹ پٹانگ والی گل نہیں ہوگی، تھیٹنگ گل ہوگی، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ 7 میل تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑی دی گل سماعت کر لی، چھوٹی جی کیڑی دی گل، سلیمان پیغمبر دی گل، حضرت اپنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی گل اس کیڑی نے سن، اپنا کیڑی دی گل حضرت سلیمان پیغمبر نے سن لی۔ سلیمان مقتد چپ کرے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو، اپنا کیڑی دی گفتگو جناب سلیمان علیہ السلام نے، اوے خاموش ہو جا پتر، محفل دے آداب جس طرح نہیں، شامل بیٹھو آرام بیٹھو۔ کیڑی دی گفتگو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت کر لی 7 میل تو۔ سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی نے آمنہ دے لال دے، سلیمان پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ وہ 7 میل سے بات کو سن سکتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر غوث پاک کا ذکر کرنے والا کس طرح نہیں سن سکتے؟ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ بات بھی سماعت کر لیں۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قدمین شریفین سے پانی لگا، پانی اتھوں بھی موٹر چ کر لو، وہ بھی پانی تھی، یہ بھی پانی، پانی ہی ہے نا، وہ کیوں برکت والا؟ بولو کیوں برکت والا؟ جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین شریفین لگے نا، اسی واسطے ہے تو دونوں پانی نا۔ جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین شریفین لگن، او پانی برکت والا ہو جاوے، جتھے مصطفیٰ دے قدم لگن او جگہ کس طرح برکت والی نہیں ہو سکتی؟ اچھا کہہ دے سبحان اللہ۔ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دھوبی، فرشتیاں نو آکھدا میں تا غوث پاک دا دھوبی، فرشتے رب کول چلے گئے، لکھن والا اشرف علی تھانوی دیوبندی،
او آخدا ہے فرشتیاں نو رب پیا فرماندا ہے وجہ کی ہے واپس کیوں آئے ہو؟ آخدے نہیں اللہ اج ایہو جے بندے کول گئے جڑا آخدا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں، میں غوث پاک دا دھوبی ہاں، میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ اساں تینوں سوال کیتے جواب ہی ملیا ہے۔ میرے دوستوں میرا رب پیا فرماندا ہے فرشتیوں سمجھ جاؤ نا، پھر جڑا غوث پاک دا رب ہے اوہی او دا رب ہے، جڑا غوث پاک دا دین ہے اوہی او دا دین ہے، جڑا غوث پاک دا رسول ہے اوہی او دا رسول ہے۔ آخری گل ناموس رسالت دی سنن نسائی شریف کی حدیث پاک، ایک عورت نابینا، ایک عورت گستاخ عورت نابینا صحابی دی ام ولد یعنی لونڈی گستاخ، وہ ہر ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان گستاخی کر دی۔ اس نابینا صحابی نو بڑا غصہ چڑھا، انہیں سمجھایا، انہیں کہا حضور دی شان گستاخی نہ کی کر، کسی دن میں تینوں وڈ کے رکھ دیاں گا۔ وہ باز نہ آئی۔ ایک دن راتی وہ بندہ صحابی غلام مصطفیٰ ہوون تے اے ہو جے ہون، اچھا کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے تو انج نہ سمجھو کہ اسی اج ایتھے مسجد بیٹھے ہیں تے سانو کوئی نہیں، ایک ایک دی حاضری لگ رہی، ایک ایک دی، اس تے بھی ہزاراں دلائل ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ حضرات گرامی، او نابینا صحابی راتی اٹھے، انہاں ویکھیا اے باز نہیں آندی ہن ستی، انہاں جا کے اتھوں کوئی لوہے والی چیز چکی، پھاوڑا چکیا، جویں اسی اپنے آپ بولا آکھی کوہڑی آکھی، انہاں چکیا اتھوں جا کے کول اس طرح ہاتھ ٹول دے ٹول نابینا ویکھو بندہ گستاخ نو ختم کرنے تے آوے تے پھر نابینا اللہ نہیں اللہ دل دی اکھاں کھول دیندا ہے۔ ہاں جی اس اپنا اس صحابی نابینا اٹھے، انہاں چوک کے کول آ گئے، انج ہاتھ ماریا، اس دے دو بچے بھی ستے ہوئے سن، انہاں بچیاں نو اس طرح چکیا، بچیاں نو چوک کے سائیڈ تے رکھ دتا، انہاں او پھاوڑا یا وہولا یا کوہاڑی ایتھے رکھی، ادوں چھڈیا جدوں فنار کر کے رکھ دیتا، ختم کر دیتا، مار دیتا۔ صبح شور پہ گیا، یہ کہنے مار دیتا جی، یہ کہنے مار دیتا، مسجد جمع ہو گئے، حضور دے بارگاہ سارے جمع ہو گئے، کہنے ماریا کہنے ماریا کہنے ماریا، وہ جنا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں ماریا، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی حضور دی عزت دی گل ہے، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب دا فرمان ہے کہ جس نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے نا، او دی کمر تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک ہے۔ ہاں جی فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ میں ماریا، فرمایا کیوں مارے ہی؟ اکھے جی یا رسول تواڈی شان وچ بکدی سی، تواڈی شان وچ بکواس کردی سی، میں بڑا سمجھایا اینو لیکن باز نہیں آئی، باز نہیں آئی تے میرے کولو غیرت میری گوارا نہ کیتی، کیوں یا رسول اللہ کلمہ جو تواڈا پڑھیا ہے، ہائے 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 اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں جی یا رسول اللہ کلمہ میں نے آپ کا پڑھا ہے، اس واسطے میرے سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کی گستاخی اور وہ بھی میری میں غلط کرے، وہ بھی میری لونڈی کرے، باندھی کرے، یہ نہیں برداشت مجھ سے ہو سکتا۔ یا رسول اللہ میں نے کوہاڑی پکڑی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، میرے آقا نے بھی پھر شریعام یہ اعلان فرما دیا، فرمایا کہ اس کا خون اب رائے گاں ہے، کوئی اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، خبردار اب اس کو کوئی ہاتھ لگائے گا اس کا محمد رسول اللہ کا والا ہے۔ اس واسطے حضور دی عزت نکال آوے تو سارا کچھ قربان کر دیو۔ دیکھو ممتاز قادری پولیس والوں کو جاندا سی؟ کوئی نہیں جاندا سی نا۔ اج آؤٹ آف کنٹری دی ممتاز قادری دی پاور ہے، کیوں؟ انہیں حضور دی عزت قربانی دیتی، انہیں دنیا والوں نو دسیا دنیا والو حضور دی عزت نکال آ گئی، اسا مسلمان ہر شے برداشت کر سکنے ہیں لیکن حضور دی گستاخی برداشت تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اس میں حیرت کیا کہ ہم 2 دن کم جیے، ہم تو ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے، فما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا حافظ اختر صاحب اپنا نورانی اور وجدانی بیان فرما رہے تھے، اپنے نورانی اور وجدانی بیان سے آپ کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری حاضری پیر طریقت راہبر شریعت
پیر اعظم شاہ ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ پیش کریں گے غوث پاک سرکار کی محفل میں اور اپنا نورانی اور وجدانی بیان فرمائیں گے. اس سے پہلے چند شعر میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے پیش کرتا ہوں. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدام رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے. اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ ہے لاج غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہے میں نے دیا، تیرے ہاتھ میں ہے لاج غوث اعظم. لے 11ویں والے دا نا، لے 11ویں والے دا نا، ڈبی ہوئی تر جائے گی. لے 11ویں والے دا نا، ڈبی ہوئی تر جائے گی. لے 11ویں والے دا نا، بابا سے بلند آنکھو، ڈبی ہوئی تر جائے گی. میرے غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہیں، 11ویں والے آقا کے دیوانے ہیں، کہہ دو ڈبی ہوئی تر جائے گی. لے 11ویں والے دا نا، پھڑ مرشد پاک دی باں، پھڑ مرشد پاک دی باں، نبی دے گھر جائے گی. پھڑ مرشد پاک دی باں، ڈبی ہوئی تر جائے گی. ایک مائی نے عرض گزاری، ایک مائی نے عرض گزاری، بیڑی رڑ گئی سونیا ساری. ایک مائی نے عرض گزاری، بیڑی رڑ گئی سونیا ساری. گھر جا کے تو 11ویں پکا، سب کہہ دو اونچی آواز میں، ڈبی ہوئی تر جائے گی. ایک مائی نے عرض گزاری، بیڑی رڑ گئی سونیا ساری. گھر جا کے تو 11ویں پکا، تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، تے ڈبی ہوئی تر جائے گی. اب میں دعوت خطاب